قابل احترام علماء کرام، دانشوران ملت، حاضرین مجلس، چھولس کے سبھی ہمارے مومن بھائی، چھولس اور آس پاس کے سبھی علاقوں کے ہمارے مومن بھائی، آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر حاضری کا موقع ملا۔ آقا مہدی مادہ بیپور محترم یہاں تشریف لانے والے تھے، اور محترم رائزن خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران ڈاکٹر ربانی یہاں تشریف لائے، اور ہمارے نام بھول گیا، رئیس احمد جعفری، علامہ رئیس احمد جعفری صاحب، رئیس احمد صاحب، تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بہترین، اتنی بابرکت، اتنی نورانی محفل آج یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ درسگاہ ہے، علمی درسگاہ ہے، یہاں تو علم کا دور دورہ رہتا ہی ہے، لیکن جشن رحمت للعالمین، جشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ مولانا جامی کا میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، رحمت کن نظر برحال دارم یا رسول اللہ، رحمت کن نظر برحال دارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل، آرام جان، صبر و قرار من، تو ہی تسکین دل، آرام جان، صبر و قرار من، رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ۔ بہت بہترین شیریں کلام، ملا جامی کا شیریں کلام، ایک ایک لفظ عقیدت اور محبت اور عشق سے بھرپور ہے، ایک ایک لفظ۔ وہی جذبہ یہاں آپ سب لوگوں کا ہے، جو ملا جامی نے کہا، آج اسی جذبے سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، زیادہ وقت تو نہیں ہے اور میں زیادہ وقت لوں گا بھی نہیں آپ کا۔ دیکھیے، جشن رسول اعظم، جشن رحمت للعالمین، آپ یہاں پر اندر باہر جتنے بھی ہو، 5,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، کہیں 20,000 ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا۔ 1,24,000، آپ تو 5,000 ہیں نا، 1,24,000، وہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ نے جمع فرمایا، اور اللہ نے میثاق لیا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئیں گے عظیم الشان، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تاکید قانون، تاکید ثقیلہ،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالی نے یہ محفل سجائی، جشن رسول اعظم سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ محفل سجائی، اور پھر ہر دور میں ہر نبی نے سجائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام الانبیاء تو ہیں، سید المرسلین بھی ہے، لیکن نبی الانبیاء بھی ہے، انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے! جیسے ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا شان ہے! کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے اپنے دور میں نبی کا ذکر مبارک اپنی امت میں نہ کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، حضور نے فرمایا ابھی تو آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلے میں تھے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ آپ جو یہاں پر یہ جشن رحمت للعالمین کر رہے ہیں، یہ وہ مبارک جلسہ ہے جس کو اللہ نے سجایا، جس کو انبیاء کرام علیہ السلام نے سجایا۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہود جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو اللہ سے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ دیکھیے ذکر ہوا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ نبیوں نے ان کا ذکر کیا، صرف ذکر ہی نہیں کیا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہہ کے دعا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے میرے ہی کلمہ پڑھتے، میرے ہی قرآن پڑھتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب نازل ہوں گے بعد میں قیامت سے قریب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھیں گے اور اسی دین کو مانیں گے۔ کہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ جشن رسول اعظم کہاں سے چل رہا ہے اور کہاں تک چل رہا ہے؟ قیامت میں جب میدان حشر ہوگا، امتی اپنے اپنے نبیوں کی طرف جا رہے ہوں گے، تو سارے نبی فرمائیں گے کہ نہیں، اذهبوا الى غیری، رسول محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، آج ہماری شفاعت نہیں چلے گی، قیامت میں اگر شفاعت چلے گی تو محبوب رب العالمین کی چلے گی۔ تو جشن رسول اعظم کہاں شروع ہوا اور قیامت میں کہاں تک چل رہا ہے؟ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ جس کی تو کوئی برکت کی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے جشن رسول اعظم سجایا، انبیاء کرام سے عہد لیا۔ ایک سچا واقعہ ہے، سچی بات، قرآن شریف نے اس کا ذکر کیا ہے، آمنا صدقنا، یہیں پر بات نہیں رکی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
ذکر ہی نہیں فرمایا. اللہ تعالی نے نبی کی عظمت اور درود و سلام کو مومنین کے دل میں بٹھایا. اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں فرماتا مخلوق جیسا. فرمایا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی درود و سلام. دیکھیے ایک بات اور کہوں گا، یہاں پر ذکر ہے درود و سلام بھیجو نبی پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کا ذکر ہے نا، نبی پر درود پڑھو. تو پھر آپ اہل نبی پر کیوں پڑھتے؟ بھئی نبی پر ذکر ہے نا، تو پھر آپ اہل نبی پہ کیوں پڑھتے؟ خالی نبی پر پڑھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سکھایا، نماز کے ہر قاعدے میں درود پاک کو شامل کرایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب ہوا درود مکمل. اور بات میں بات نکلتی ہے، جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، میں 2 رکعت 4 رکعت نماز واسطے اللہ، واسطے اللہ، منہ میرا قبلے کی طرف یعنی مکے کی طرف، مدینے کی طرف نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھا، الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے تشہد تک پڑھا. جب تشہد پڑھنے لگے تو وہاں بھی نبی پاک کا ذکر آیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور جب آپ قاعدہ اخیرہ میں جب آپ آگے پڑھنے لگے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں آپ سے پوچھوں گا نا، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، آپ نے تو نبی کا نام ہی نہیں لیا تھا. آپ تو مکے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے نماز، آپ نے مدینے کی طرف تو منہ کیا ہی نہیں. لیکن مجھ سے کوئی عاشق کہے گا، مفتی صاحب جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا سوال ہے نا، ہمارا عمل اس قابل نہیں، جب تک نبی کے وسیلے سے پیش نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. اگر عمل قبول کرانا ہے، اگر عمل قبول کرانا ہے تو صرف نبی کا ذکر نہیں چلے گا، آل نبی کا ذکر پورا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کا کلام، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے. بس تمام زندگی، تمام زندگی تو یہ ہے مقام نبی کا، اور یہ ہے مقام آل نبی. 2 دفعہ بغداد شریف میں گیا، وہاں پر کربلا شریف میں حاضری، نجف اشرف میں حاضری. جب میں نجف اشرف سے حضرت مولا کائنات کے دربار سے باہر آیا، ایک تسبیح والا تسبیح بھیج رہا تھا. مجھے لگا یہ مولا کائنات کا ہی عطیہ ہے.
میں نے اس سے 12 تسبیح خریدی اور آج بھی جو وظیفہ پڑھتا ہوں تو مولا کائنات کے دربار سے ملی ہوئی تسبیح میں پڑھتا ہوں۔ یہ بناوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پنجتن پاک والے ہیں، ہم تو آل نبی آل رسول والے ہیں۔ دیکھیے 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، ربیع الثانی۔ 11ویں شریف کس کی ہوتی ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے نا۔ وہ بھی تو آل رسول ہیں، وہ بھی تو حسنی حسینی ہے۔ ان کے دادا حضرت امام حسن، ان کے نانا امام حسین۔ اجمیر والے خواجہ کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کے دربار سے اپنی جھولی بھرتے ہیں، تو وہ بھی تو آل رسول ہیں، وہ بھی حسینی اور حسنی ہے۔ تو اس میں دیکھیے اتحاد اور اتفاق کی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ تو عشق اور محبت کی بات ہے۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیے کہ 46 میں ایسی بات کر رہا ہوں، میں تو ہر جگہ ایسی کرتا ہوں، میرا دل ایسے ہی کرتا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عمل، اور اسی سے ہمیں ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نعت میں کہا، البحر علا والموج طغا، البحر علا، سمندر جو ہے وہ بری طرح طغیانی پہ آیا ہوا ہے، سمندر میں پانی چڑھا ہوا ہے، والموج طغا، موجیں ایسی ہیں کہ بہا کے لے جائیں، طغیانی آئی، من بے کس طوفاں ہوش ربا، من بے کس طوفاں ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے جب تک ہم اپنے دین سے جڑے رہیں گے، اہل بیت اطہار سے جڑے رہیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جڑے رہیں گے، جب تک ہمیں کوئی نیچت دکھانے والا نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ ایک طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے، اور آج بھی اللہ تو مدد فرماتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو مدد فرماتا ہی ہے، وہ تو برحق ہے، اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میری مدد نہیں کرتے تو میں کہوں گا آپ میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ میرا موبائل امریکہ کا نمبر ملاتا ہے، مولانا کا موبائل امریکہ کا نمبر ملاتا ہے، آپ کا موبائل نہیں ملاتا، تو یہ تو موبائل کی کمی ہوئی نا، یہ تو ہماری کمی ہے نا۔ کوئی کہتا ہے مجھے نہیں ملتا، ہمیں نہیں ملتا ہوگا، آپ اپنی اصلاح کرو نا، اپنی بیٹری ٹھیک کراؤ، کوڈ صحیح ملاؤ، اپنا موبائل اچھا لو، سم اچھا ڈلواؤ، اپنے موبائل کو ٹھیک کرو، ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا کوڈ مدینے سے مل جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا علی، آپ کا کوڈ نجف اشرف سے مل جاتا ہے۔ یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ روحانی سلسلہ ہے۔ دیکھیے آپ نے درود شریف پڑھی، نبی تک پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی نا؟
تو پھر اگر آپ نبی کی بارگاہ میں دعا کریں گے نہیں پہنچے گی؟ بھائی درود شریف تو پہنچ رہا ہے، اللہ کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، رسول پاک کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، تو دعا نہیں پہنچے گی؟ وہ بھی پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر حق ہے، اللہ کی مدد پر حق ہے۔ اور دیکھیے میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، آج جتنے عزت سے آپ رہ رہے ہیں نا، جتنی شان سے آپ رہ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے رسول کی مدد ہے۔ آپ کو ایک منٹ کے لیے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، ایک سیکنڈ کے لیے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن مجبوری میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں، اللہ نے تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم وہ کیا تھا CAA وہ جو تھا CAA، انہوں نے کہا NRC CAA بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کورونا بھیجوں گا کوئی چھوڑ جائیں گے، تم اور تمہارے دادا اور تمہارے نانا سب۔ تمہارے گرو گھنٹال، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہارے تیس مارخا سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا کووڈ آ جائے گا ہوش بھول گئے، 2 سال تک ہوش ہی ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ بہرحال ہم تو دیکھیے ہمارا مذہب الحمدللہ اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر ہم تو کہتے ہی ہیں مذہب اچھا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عیسائی مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کتاب لکھی دی 100، وہ تو عیسائی ہے، اس نے بھی لکھ دی کتاب۔ برنارڈ شاہ نے بھی کہہ دیا کہ آج کے دور میں اگر امن قائم ہو سکتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہوتی تو امن قائم ہوتا۔ اور ابھی میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا، انقلاب اخبار میں، کہ مائنورٹی کمیشن کی جو چیئرمین ہے اقبال سنگھ لال پورہ سردار جی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آج ملک میں جیسا ماحول ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نا، خالی ہم تعریف نہیں کر رہے، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہیں باغیچے کے اندر گلاب کھلا ہوا ہو، اس کو کسی ٹی وی پہ ایڈ دینا نہیں پڑتا، کسی ایجنٹ کو کمیشن دینا نہیں پڑتا۔ جب گلاب کھلا ہوا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ چاہتے ہیں اس گلاب کو میں لے لوں۔ مذہب اسلام الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، میرے اتنا بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس ان علماء کرام کی وجہ سے تھوڑی گستاخی کر دی۔ تو مطلب یہ ہے، ہم تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مدد برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد برحق ہے، اور چونکہ ان کا سلسلے سے وابستہ ہیں اولیاء اللہ، اور انہی کے دربار کے گلشن اور گل گلزار ہیں اہل بیت، وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ بس ہمارے اندر اتنا یقین اور وہ جذبہ ہو، انشاءاللہ۔ میں تو بس اجازت چاہوں گا آپ سے، جو تھوڑی سی بات کہی، کوئی مولانا بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا آپ نظر آئیں، لیکن نظر آتے، کوئی کچھ بھی کر لے وہی ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اور
جو یہاں پر اس درسگاہ میں جو یہ بہترین فنکشن ہوا، چھولس اور آس پاس کے جتنے ہمارے مومن بھائی سارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول کرے۔ بہرحال کچھ میرے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اگر مہدی مہدوی پور کا حکم تھا، مولانا قمر حسنین صاحب کا حکم تھا، عوائد دکتر ربانی، ان کا سب کے ان بزرگوں کا، مولانا شمشاد یہ حج میں تھے میرے ساتھ 1991 میں، اور مولانا شمشاد مجھے مدینہ منورہ میں ان مقامات پر لے کے گئے تھے جہاں پر سرکاری طور سے جانا منع ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں ایک کچا مٹی کا حجرہ تھا جہاں سیدنا امام زین العابدین سجاد رضی اللہ عنہ نے کربلا شریف سے واپسی کے بعد جہاں عبادت فرمائی تھی، مولانا شمشاد مجھے لے کے گئے تھے اور وہاں میں نے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھے تھے۔ وہی برکتیں۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں اور آپ کو سب کو، ابھی جو ہم بتا رہے تھے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، قرآن اور اہل بیت اور صحابہ کرام، اور دین کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، بہت اچھی، بہت اچھی ہیں، کوئی اس جیسی لا ہی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ جو بھی اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات کئی شعراء ایسے ہیں جو پہلی بار چھولس میں آئے ہیں، اور سرکار بھی اگر ایک شاعر کو سن لیجئے گا آپ حضرات تو ہماری محفل کی بھی زینت اور ضرورت ہے، اور بس تھوڑی دیر، اور جب ایک کو سنیں گے تو باقی کو تو ہم سنوا ہی لیں گے۔ بہت عمدہ جملہ قسم خدا کی کہا کہ آج ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ ایک محمد کی ضرورت ہے۔ چھولس میں جملے کو ذرا سا ارتقا دے دیا جائے۔